السلام علیکم پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دردانہ رحمان آفیشیل پہ میں آپ کو کسی نہ کسی سے ملواتی ہوں، چاہے کوئی آرٹسٹ ہو، چاہے کوئی سنگر ہو، چاہے کسی شعبے سے بھی کوئی ہو۔ آج میں آپ کو جن سے ملوا رہی ہوں وہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے سنگنگ میں، اور بہت خوبصورت گاتی ہیں اور ماشاءاللہ خود بھی بہت خوبصورت ہیں۔ آپ کو ملواتے ہیں سومیا خان سے۔ السلام علیکم سومیا جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ تھینک یو، یہ تو آپ کا پیار ہے۔ سومیا جی ماشاءاللہ آپ نے اس جنریشن میں، یعنی جو آج کی ہماری آڈینس ہے نیو جنریشن، اس میں آپ نے بہت نام کمایا۔ مطلب لوگ باقاعدہ، میں نے آپ کے بہت سارے پروگرام ایسے دیکھے جہاں میں بھی انوائٹ ہوتی تھی، آپ بھی ہوتی تھی۔ آپ بہت اچھا گاتی ہیں اور آڈینس کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں۔ یہ آپ کو کس نے طریقہ بتایا اور کس نے یہ ساری بات آپ کو سمجھائی؟ آپ نے یہ آپ نے مجھے بتایا۔ ہم لوگ جب موویز دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے تھیٹر میں، تو ظاہر ہے جب آپ کی انٹری ہوتی تھی تو ہم لوگ آوازیں سنتے تھے، تو ہماری بھی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی اسی طرح نام کمائیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے، اور آپ سے ہم نے سیکھا ہے، آنٹی امروزیہ سے، آپ سے، اس وقت انجمن جی تھیں، آپ لوگ تھے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو بہت عزت نوازی، اور آپ نے اس ٹائم پہ جب ٹکٹ لینے کے لیے لائنز ہوتی تھی تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، تو ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تھینک یو، یہ آپ کی محبت، آپ کا پیار، اور بڑا اچھا آپ گاتی ہیں۔ کب کتنی عمر میں آپ نے شروع کیا گانا؟ جیسے کہ مجھے یاد ہے، میں بچپن سے ماں کے پیٹ سے ہی مجھے شوق تھا۔ اچھا۔ امی مجھے بتاتی ہے جب امی کو 8واں مہینہ تھا تو میں اندر سے پلے کرتی تھی میوزک کے ساتھ نا، وہ ڈھول ڈمکوں کے ساتھ۔ اور بعد میں ایک ایسا روحانیت کا سمجھ لیں کہ سلسلہ ہے کہ ڈھول بجتے تھے نا، تو مجھے ایسے جیسے کوئی وجد طاری ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کہتی تھی بس میں نے گانا ہے، میں نے پرفارم کرنا ہے، ایسے مست جیسے ہوتے ہیں ویسے تھی۔ پھر میں نے ماسٹر اعجاز صاحب سے سیکھا، اور جس کو گنڈا بند شگرد کہتے ہیں وہ میں نعیم خان صاحب کی ہوئی۔ اچھا۔ اور نعیم خان صاحب کا بھی بہت ہاں جی، نعیم خان صاحب جو ہے میرے اور سیما جی کے استاد ہیں۔ ویسے تو ان کے بہت سارے شاگرد ہیں، بہت سارے لوگوں نے سیکھا۔ یہ میڈم نور جہاں کے استاد کے بیٹے ہیں، اور قصور سے ان کا تعارف ہے۔ اس کے بعد محسن بھائی میرے بھائی ہیں، محسن رضا۔ اچھا، جو گٹارس ہیں؟ نہیں، محسن رضا جو کمپوزر ہیں، جن کی بہت ساری غزلز ہیں، بہت سارے گیت ہیں۔ میڈم نور جہاں کا جو ترنم کا پروگرام ہوا نا پی ٹی وی پہ، اس کا پورا کمپوز انہوں نے کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھی بڑا نام دیا، بڑی عزت دی، اور اس وقت وہ امریکہ میں ہے۔ تو ان لوگوں سے میں نے سیکھا اور آج تک سیکھ رہی ہوں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ کسی بھی شوز میں جائیں، کسی بھی ایونٹ میں جائیں، تو وہاں پہ جو پبلک ہے نا، ان کو ہم لوگ اتنا انٹرٹینمنٹ کر سکیں کہ وہ لوگ جب جائیں تو ان کو کئی عرصے تک ہمارا شو یاد رہے۔ تو ہمیں انوالو ہونا پڑتا ہے۔ حالانکہ یقین مانے کئی شوز پہ ہم لوگ پریکٹس کر کے جاتے ہیں، جیسے باہر بھی، یہاں پہ بھی ہمیں آرگنائزر بتا دیتا ہے، یا ہمیں وہاں کی پبلک آڈینس بتاتی ہے جی یہ گانا آپ نے گانا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم سٹیج پہ جاتے ہیں تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، ہماری ریہرسل، ہماری ہر چیز، وہ سارا آڈینس کے ساتھ اپنا۔ میں نے ایسے کئی شوز دیکھے ہیں کہ جیسے کہ میں ایک قصیدے پڑھنے کے لیے گئی ہوں، تو میں نے کہا یار یہاں پہ گانا نہیں ہونا، تو ہم نے وہ 20 قصیدے جو ہے اس کو لائن اپ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب جب وہاں پہ گئے ہیں تو تیسرے قصیدے کے بعد انہوں نے بولا ہے جی وہ آپ کا بہت اچھا گانا ہم نے سنا۔ میں نے کہا جی کون سا؟ جی برسوں کے بعد آپ نے پرفارم کیا تھا۔ میں نے کہا جی اچھا۔ اب میں حیران پریشان، میں نے دوپٹہ لیا ہوا، ہم لوگ بڑے سمپل سے، سچی میں صوفیانہ محفل تھی تو میں قصیدوں میں ایسی تھی۔ بس 2 منٹ لگے، ہم نے دوپٹہ واپس یہاں رکھا، اور اس کے بعد برسوں کے بعد بال ادھر مائک ادھر، تو یہ ساری چیزیں آڈینس کے ساتھ۔ یعنی آپ نے گانا وہ کسی کا تھا، پرفارم آپ نے کیا؟ پرفارم میں نے نہیں، پرفارم گانا بھی گایا، وہ گانا بھی آپ نے گایا، پرفارم بھی کیا۔ یہ انڈین گانا ہے، تو
پبلک کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پبلک ہم سے کیا چاہتی ہے. آڈینس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اچھا سومیا جی، کوئی آپ کی فیملی میں اور بھی کوئی سنگر یا آرٹسٹ یا کسی نے اور بھی؟ جی میری نانی بہت اچھا گاتی تھی. وہ جب انڈیا میں تھی تو ماشاءاللہ ان کا بڑا نام تھا. امی نے میری نے سیکھا ہے اور ماشاءاللہ ان کی آواز بہت اچھی ہے, پر وہ منظر عام پہ نہیں آ سکی کیونکہ ابو جی نے ان کو پرمیشن نہیں دی. تو میں تھوڑی سی بدتمیز ہوں, میں نے سب کو ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے گانا گانا ہے, میرے ساتھ کوئی رہتا ہے رہے نہ رہے, میں نے گانا نہیں چھوڑنا. اور اس کی وجہ سے آج تک بھی میں کر رہی ہوں. اور اللہ نے مجھے جو عزت نوازی ہے, جو سب سے بڑی بات ہے کہ پردیس کے اندر جانا, دیکھیں میں ہوں تو پاکستانی نا, تو اگر آج مجھے دنیا کے ویزے مل رہے ہیں یا دنیا میں جو عزت مل رہی ہے وہ میرے فن کی وجہ سے, فن کی وجہ سے اور آپ کی جو محنت. اچھا سومیا جی, آپ سنا دبئی میں بھی رہائش پذیر ہیں؟ جی میں وہیں رہتی ہوں, وہیں پہ بڑی ہوئی. اچھا ادھر ہی بڑی ہوئی ہیں. تو شادی دبئی میں کی یا لاہور میں پاکستان میں؟ جی دبئی میں. اچھا ادھر ہی کی. تو میاں نے پرمیشن خوشی سے دی کہ آپ گائیں؟ جی میں نے شادی اس بندے سے کی ہے جو مجھے پرمیشن بھی دے اور اس کو گانے کے ساتھ لو ہو, لگاؤ نہیں لو. ان کو گانا بہت زیادہ پسند تھا اور ان کو میری آواز بھی بہت پسند ہے اور بیسکلی وہ میوزک لور ہے. اچھا, تو اسی لیے میں نے ان سے شادی کی. جب انہوں نے پہلی دفعہ آپ کو کسی گانے میں دیکھا؟ ہاں انہوں نے میری شو میں دیکھا, پرپوز کیا. پرپوز تو 2-3 سال پرپوز ہی ہوتا رہا. اچھا. کیونکہ بلیو کرنا بڑا مشکل ہے. اکثر لوگ نکاح کرنے کے بعد جو ہے پابندی کر دیتے ہیں اور پھر کام نہیں کرنے دیتے. مجھے بہت ڈر لگتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شاید پوری زندگی میں نے اکیلے ہی رہنا ہے. اچھا. تو اللہ پاک نے میرے لیے جو بہتر سمجھا وہ ہوا اور میں نے اتنی بڑی بھیڑ میں سے ایک آدمی کو چنا, اس سے شادی کی اور الحمدللہ وہ شادی میری اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی, کامیاب رہی. زندگی میں اترا چڑھا تو آ جاتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. بہت اچھی بات کی ہے. لوگ یہ جھوٹی موٹی غیرت کا جو ناٹک کرتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں. جی بالکل. بیسکلی انسان کو ریالٹی میں رہنا چاہیے. ہاں, اور فنکار تو کہتے ہیں نا قدرتی یا ہے یا نہیں ہے. ہاں بالکل. اور فنکار لور تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کو سمجھنا یا اس کو پرمیشن دینا یہ دل کی بات ہوتی ہے اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ایسے. دیکھیں جہاں تک آپ بھی جانتی ہیں اور میں نے نا لوگوں کی زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے, کیونکہ جو ہمارے آرٹسٹ ہوتے ہیں نا ان کو تالیاں سننے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے, لائٹیں, یہ لائٹ, میک اپ, تعریف, ان کے بنا نہیں رہ سکتے. تو ان کے لیے وہ دوسری لائف جو ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, مشکل ہو جاتی ہے. اور ان کو شوہر وہی چاہیے جو ان کے مزاج کو سمجھے. اسی طرح اگر کوئی ہیرو ہے یا کوئی لڑکا سنگر ہے اس کو بھی بیوی ویسی ہی چاہیے. ہمیں جب تک ہماری جو ہے دماغ کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارا رشتہ نہیں چل سکتا اور کام نہیں آگے چل سکتا. اور ہم آرٹسٹ ہیں, ہمیں سامنے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ آرٹسٹ ہو, یہ ضروری ہے کہ اس کا مزاج آرٹسٹوں کی طرح ہو, اسے اپریشیٹ کرے, اس کی تعریف کرے. جیسے لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں, کیونکہ جیسے سومیا جی نے بھی کہا کہ ہم لوگوں کو لائٹیں اور تعریفیں اور میک اپ اور یہ چیزیں اتنی ہم لوگوں میں وہ جذب ہو چکی ہیں کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. سومیا جی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائے میری آڈینس کو جو آپ کے لیے بڑا حیران کن ہو اور میری آڈینس کے لیے بھی حیران کن ہو. بس میں یہ کہوں گی کہ میں چھوٹی سی تھی تو ہم لوگ نا وہ پائے لینے کے لیے میری نانی گئی ہیں, تو میں اپنے وہ نا جنون کی حد بتا رہی ہوں. تو وہ گانا تھا اس وقت نا بڑا مشہور چلا, جو ہے نا اس پہ بین بجتی تھی, سری دیوی کا جو ہے نا بہت اچھا, مجھے بہت پسند تھی وہ. تو وہ میں تیری دشمن تو میں, تو اس کی جو بین نہیں بجتی وہ بج رہی تھی, تو میں اس کو سن کے اتنی میب ہو گئی کہ میرے جو ہے نا ٹانگ جو ہے وہ سلنڈر کے ساتھ لگی. جو سلنڈر نہیں ہوتا موٹر سائیکل کا, وہ کہیں گرم تھا, پورے کا پورا وہاں سے میرا جو ماسک جو ہے نا وہ جل گیا, سکن نکل گئی. مجھے پتہ ہی نہیں, میں وہ دھن سن رہی ہوں. اس دن میری نانی نے آگے کہا یہ پاگل ہے, یہ مر جائے گی گانے کے اوپر. کسی دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا, یقین مانے جنون اور اتنا. اور ابھی بھی جو ہے نا میرے ساتھ جتنی میری ٹیم ہوتی, جب میں پرفارم کر رہی ہوتی تو مجھے پیچھے سے آنکھیں نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی مجھے پکڑ رہا ہوتا ہے کہیں ڈانس نہ کرنے لگ جائے, کہیں کھل کے زیادہ ہی کوئی ایسا ایکشن نہ کر دے کہ جو بعد میں ہمیں کٹوانا پڑے یا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. مثلا میں اس کے اندر جو ہے میں کھب جاتی ہوں, یعنی آپ بالکل اس پہ ہو جاتی ہیں کہ میں کلام پڑھ رہی ہوں, بنی اسی کے لیے. میں نے سومیا کے بہت سے پروگرام دیکھے دوستوں,
اور یہ انٹرٹین بہت اچھا کرتی ہیں آڈینس کو. جو آرٹسٹ اپنے اس میں گرفت میں کر لیتا ہے نا, آرٹسٹ وہی کامیاب ہے. کئی آرٹسٹ ہیں بہت اچھا گاتے ہیں لیکن وہ اپنی آڈینس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کروا سکتے, اور شکل بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آرٹسٹ وہی اچھا ہے کہ جب وہ آئے تو جتنی بھی آڈینس ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے اپریشیٹ کرے, اور وہ جو گائے آڈینس کے حساب سے, کیونکہ جو فنکار اچھے فنکار ہیں وہ ہمیشہ آڈینس کو دیکھ کے گاتے ہیں. اور یہی میں اپنی بیٹی ماہ مہمان کو بھی کہتی ہوں, وہ جب کوئی شو پہ جاتی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے مما میں کون سا گانا گاؤں. میں کہتی ہوں آڈینس کو دیکھو کہ کیسی آڈینس بیٹھی ہے, اس ٹائپ کا گانا گائیں. تو سومیا جی کو تو بہت, یہ ٹک ٹاکر بھی بہت اچھی ہیں, بڑے اچھے سے کلپ بناتی ہیں, اور خوش شکل بھی ہیں, خوش اخلاق بھی ہیں, خوش خوراک بھی ہیں. کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ہم لوگ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے. اور ان کی امی جان جو ان کا نام شگفتہ جی ہے, اور وہ بھی بہت اچھی اخلاق کی مالک ہیں. وہ ایسے بات کرتی ہیں جیسے صدیوں پرانی سہیلی ہوتی ہیں. اور ان کی سسٹر وہ بھی بہت اچھے اخلاق کی ہے, یعنی ان کی فیملی بہت اچھے اخلاق کی ہے. اچھا سومیا جی, آپ کو جو آپ کا سب سے اچھا گانا جو آپ کو بہت پسند ہے وہ ہماری آڈینس کو کچھ سنا دیں. پسند تو بہت سارے گانے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کو بہت اچھا لگتا ہے, وہ گانے میں بڑا ایزی محسوس کرتا ہے. یہ میں نے پوری البم ریلیز کی تھی 2012 میں, اچھا 2012 میں. اور یقین مانے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو ایک ہوپ ہوتی ہے, اگر میرے بس میں ہوتا تو یہ گانا ابھی پوری دنیا میں سنا تو جاتا ہے لیکن جس طرح میں چاہتی تھی اس طرح نہیں. جتنا سریلا یہ گانا ہے اور جس طریقے سے اس کو کمپوز کیا گیا, ساحر علی بگا نے اس کو کمپوز کیا ہے, جیو پہ اس کو ریلیز کیا گیا تھا, اور آج بھی یہ گانا میری پہچان ہے. مجھے یہ شاعری اور اس کی دھن ایمن میں ہے, ایمن راگ میں, مجھے بہت پسند ہے. جی. مایا وے تیرے عشق نے دل وچ ڈیرے لائے نے وے دس کی کراں تیرا نام جپ دی پھراں. مایا وے تیرے عشق نے دل وچ ڈیرے. بہت اچھی, بہت اچھی. سومیا جی, آپ جب گاتی ہیں نا تو گانے کے ساتھ جو آپ کا فیس ایکسپریشن ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ہر سنگر کے چہرے پہ اتنا ایکسپریشن آئے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میڈم نور جہاں میری روحانی استاد ہے, میں زندگی میں ان سے مل نہیں سکی. اچھا. سمجھ لیں کہ میں باہر تھی اور ایک خواہش رکھتی تھی کہ میں ان کے سامنے جب جاؤں تو میں ان کو کچھ سناؤں, تو ان سے داد لوں یا وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں تو مجھے یہ پرفیکٹلی پتا چل جائے گا کہ میں گا سکتی ہوں. تو لیکن اللہ پاک نے ان سے تو نہیں ملا سکے. محسن رضا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہتے رہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے میرا نام چینج کیا, سومیا خان سے سومیا نوری ساتھ میں لگایا. اچھا. وہ انہی کی وجہ سے کہ تو ان کو روحانیت میں استاد مانتی ہو, تو پیار کرتی ہو, تو تم ابھی تمہارا نام تو چینج نہیں کر سکتے لیکن تم نوری انہوں نے رکھا. تو میں ان کو جب دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی یار یہ سچ مچ گاتی ہیں یا گانا پہلے ڈبنگ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی فیلنگز آتی ہیں. میں بہت ساری ویڈیوز ان کی دیکھتی تھی, میں نے ان کے کبھی منہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت ساری سنگرز ہیں, میں نام نہیں لوں گی, جو گاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گا رہی ہیں, ان کے جو ایکسپریشن ہے وہ اچھے نہیں لگتے. تو جب آپ کے ایکسپریشن اچھے نہیں لگیں گے تو آڈینس کبھی بھی ہیپی نہیں ہو سکتی. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ وائس کے ساتھ ایکسپریشن بھی دیں, فیس. اور میں آپ کو بتاتی چلوں, ابھی آپ نے میڈم نور جہاں جی کا ذکر کیا, میں ان کے بہت قریب رہی ہوں, اور میڈم جی نے ہمیشہ گانے کو, کیونکہ وہ خود بھی ہیروئن تھی, اپنی فلموں میں وہ ہیروئن انہوں نے بہت کام کیا, تو ان کے اندر وہ جو ایکسپریشن تھا نا وہ ایز اے ہیروئن والا, وہ مجھے یہ کہتی ہوتی تھی روزانہ, میں جب مائک کے سامنے آتی ہوں نا تو میں مائک کو اپنا ہیرو سمجھتی ہوں, اور میں یہ سوچ کے گاتی ہوں کہ یہ میرا ہیرو ہے, اور میں اس ایکسپریشن سے گاتی ہوں. اور لباس پہننا, ان کا پورا گیٹ اپ کرنا,
ان کا پھول لگانا, ان کا رومال باندھنا, ان کا وہ ہیروئن بن کے گھر سے آتی تھی, بیسیکلی وہ ہیروئن ہی تھی. اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لباس پہنتی ہیں, جب بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کوشش ہے, ان جیسا بن تو نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ اچھی چیزوں کو دیکھ کے آپ کو دنیا میں ایک سیکھ ملتی ہے. وہ ہماری استاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے استاد کو دیکھیں, ان سے سیکھیں. بالکل. تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں, اور لباس جو ہوتا ہے وہ ہمارا پوری دنیا نے دیکھنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج کل جو ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے, جتنے بھی سوشلز اکاؤنٹ ہیں, اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بہت جلدی دیکھ سکتے ہیں, اور ایک ڈریس پہن لیں تو پھر ہم دوبارہ سوچتے ہیں اسی ویڈیو میں پہنا ہوا ہے, میں کیا کروں. آج کل کے آرٹسٹوں کی ساری کمائی جو ہے ڈریسوں پہ, میک اپ پہ, جوتوں پہ, سارا کچھ لگتا ہے. کیونکہ جب ایک ٹک ٹاک بن جاتا ہے یا ایک کلپ بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈریس جو ہے وہ پہن نہیں سکتے. 2 بار پہن بھی لیں گے تو نیچے کمنٹس آنے سٹارٹ ہو گئے. ہاں جی, آپ نے پہلے پہنا ہے. اچھا سومیا جی, میں نے آپ کے بہت سارے ٹک ٹاک دیکھے ہیں جس میں مجھے آپ کے اندر بڑی تازگی لگتی ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ گا گا کے تھوڑا بور بھی ہو جاتا ہے, یا تھوڑا سا بندہ وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. مطلب بڑے ایسے میں نے فنکار بھی دیکھے ہیں جو 2-3 ٹک ٹاک بنائے, وہ کہتے ہیں یار رہنے دو چھوڑ. لیکن آپ کی میں نے جب بھی کوئی ٹک ٹاک دیکھی ہے اس میں آپ کو بھرپور میں نے وہ خوشی کا اظہار اور ایکسپریشن. میں نے دیکھیں جی پورے رشتے نبھانے کی کوشش کی ہے, الحمدللہ کوشش کی ہے میں کہ ہر رشتے کو نبھاؤں, لیکن مجھے جو عزت گانے سے ملی ہے وہ کسی بھی رشتے سے نہیں ملی. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو, اگر آپ دنیا میں آئے ہو کچھ لے کے آئے, ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی ایک قابلیت ہے جس کو وہ ظاہر نہیں کر پاتا. جی بالکل. مجھے یہ پتا ہے کہ میں پیدا ہی صرف گانے کے لیے. میں بزنس بھی میں نے کیا ہے, بزنس رن کیا ہے, میرے ساتھ ماشاءاللہ 300 سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے. سنا آپ کو کچھ لاس بھی ہوا؟ بہت زیادہ لاس ہوا. اچھا. اور میں نے ان کے لیے اپنے گانے کو دبا دیا. اچھا. ٹھیک ہے. 20 ایئر میں نے جو ہے ملک سے باہر رہ کے آتی رہی, گانے کرتی رہی, لیکن میں نے شوز نہیں کیے. میں ٹی وی کے کام کرتی تھی, سارے مطلب البم ریلیز کرتی تھی, لیکن شوز پہ نہیں جا پاتی تھی کیونکہ میرے پاس ڈیٹ نہیں ہوتی تھی. میرا ڈیلی کا بزنس ایسے مجھے رننگ کرنی پڑتی تھی کہ میرا جو ہے بہت زیادہ کروڑوں کے حساب سے لاس ہوتا تھا اگر میں کسی شو پہ جاؤں, میں وہ ڈیٹ نہیں لے سکتی تھی. تو میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ دیکھیں بزنس بھی چلا گیا, لوگ بھی چلے گئے. جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تو نے کام بند کر دیا تو ہم تو رل جائیں گے. تو میں ان کے لیے مثلا اپنے گانے کو دباتی رہی. لاسٹ میں کیا ہوا کہ ابھی یہ 4 سال, ابھی 5واں سال لگ گیا. 2020 میں میں واپس آئی, کم بیک ہوئی, میں نے سٹارٹ کیے, شوز سٹارٹ کیے. جب میں پبلک میں گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں, آڈینس پیار کرتی ہے, لوگ میرے پہ کیسے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ٹائم ہوتا ہے. لوگ ہمارے لیے ٹائم نکال کے پورا 10 دن پہلے اگر ہمارا ویڈیو جا رہا ہے تو لوگ ویٹ کر رہے ہیں, کالز آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب اللہ نے ہمیں کتنی عزت نوازی ہے. تو میں نے سب کو کہا بھی آپ لوگ اپنی اپنی زندگی جیو کرو, میں نے جب تک زندہ رہنا ہے گانا. ٹھیک ہے. فیوچر میں ہوں یا میں حال میں ہوں یا آنے والے وقت کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے گانا ہی گانا ہے. اب دیکھیں کہ میں امریکہ اور کینیڈا گئی ہوں, مجھے وہاں جا کے پتا چلا. پہلے جاتے تھے ہم لوگ بزنس ٹرپ پہ گئے, فیملی کے ساتھ گئے, الگ گئے. دبئی والوں نے جو مجھے گولڈن ویزا دیا, انہوں نے مجھے جو رسپیکٹ دی, مجھے پتا چلا کہ یار کتنی ویلیو ہے میرے گانے کی. اور سب سے بڑی بات ہے جو میرا پیج ہے وہ 7.5 ملین فالوور ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے نہیں, میں تو ایسے آن لائن جاتی تھی, سلام دعا لیتی تھی, ان سے بات کرتی تھی, کوئی گانا ریلیز ہوتا, مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بہت ورتھ رکھتا ہے. بالکل کہ دنیا اتنا پیار کرنے والی ہے, اتنا پیار کرتی ہے. یقین مانے کہ مجھے نہیں پتا تھا. میں تو زیادہ تر پاکستان میں محرم میں آتی تھی, آپ بھی جانتی ہیں, نوحے پڑھنے, نیاز دینے, مجلس کروانے, آپ کی شام کلندر میں آنا. اس سے زیادہ میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, میں نہیں آتی تھی نہ. مجھے یہ لگتا تھا کہ یار اگر میں 10 دن بھی کہیں گئی تو میرا بزنس کا بہت لاس ہوگا. تو بزنس میں لاس ہوا تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو پہچانا کہ اللہ کے ارادے کیا ہیں, کہ اللہ نے آپ کو اسی کام کے لیے بنایا ہے کہ آپ نے صرف گانا ہے اور صرف گانا ہے. پھر میں نے ساری چیزوں کو
چھوڑا, یہاں تک کہ میں دبئی سے پاکستان آ گئی, آ کے کام سٹارٹ کیا. اچھا. تو میں نے کہا بھی شاید میں دبئی رہ نہ سکوں کیونکہ یہاں پہ کام کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی دبئی والوں نے مجھے بہت پیار دیا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں جب وینڈ اپ کر کے آئی تو مجھے گولڈن ویزا ملا. پھر میں امریکہ گئی, کینیڈا گئی, تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ لوگ میوزک کو کتنا لو کرتے ہیں اور سچ میں لوگوں کو پہچان ہے. کہتے ہیں نا سننے والا جو نا اس کو ہونا چاہیے, تو باقی جو اچھا گاتا ہے وہ تو کامیاب ہوتا ہے. اچھا سومیا جی, آپ کوئی ہمیں اپنا کوئی سرائکی کا تھوڑا سا گانا میری آڈینس کا سنائیں. تو بولتا صحیح تینو کی چاہیے ہے, واہ, میں جان تیرے تو وار دے ساں, واہ, ملے تو تا تیری خاطر وے, میں سب کچھ اپنا وسار دے ساں, تیڈا دل چوں پیار نہ کڈ سا میں, تیڈی ہاتھ تیڈی بن سا میں, تیڈی ہاتھ تیڈی بن سا میں. تو بولتا صحیح تینو کی چاہیے. بہت اچھا. دوستو کیسا لگا آپ کو سومیا خان کا گانا, اور ان کے چہرے پہ معصومیت کتنی ہے اور ایکسپریشن بہت اچھا ہے. اور میں نے تو ان کو بہت دفعہ سنا اور بہت دل سے گاتی ہیں, اور ابھی بھی جو انہوں نے گایا ہے کہ آپ یقین کریں واقعی دل سے گایا ہے. سومیا جی کیا کہیں گی آپ دردانہ رحمان آفیشیل کے بارے میں اور میرے چینل کے بارے میں؟ کیا آپ دیکھ رہی ہیں, کوئی لائک کر رہی ہیں, کوئی پسند آ رہا ہے؟ اکثر آپ کے لائک کرتی ہوں, میرا فرض ہے لائک کرنا. دیکھیں جی, ہمارے پاکستان کا احساسہ ہے, اللہ پاک ان کو زندگی دے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ چینل کو لائک کریں, بلکہ چینل کو پروموٹ کریں. آپ لوگ پروموٹ کریں گے تو ان کو ارننگ آئے گی, ارننگ آئے گی تو سب کچھ اچھا لگے گا. سیدھی سی بات ہے, ہاں ڈریس بھی بنا لیں گے. دوسری بات, کوئی بھی بندہ اتنی محنت کرتا ہے, آڈینس کو سپورٹ کرنی چاہیے. آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا, صرف آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو آگے شیئر کرنا ہے. تو میرے خیال سے 1 منٹ لگتا ہے, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا اگر آپ یہ چاہیں تو اس کو چینل کو پروموٹ کریں, زیادہ سے زیادہ ان کے چینل کو دیکھا کریں تاکہ ان کے ویوز بڑھیں, اور جتنے مہمانوں کو یہ لے کے آ رہی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو, ان کو بھی اچھا لگے کہ یار یہاں پہ بہت زیادہ ویوز آتے ہیں, بہت ساری آڈینس آتی ہے. تو یہ ہم سب کی جو ہے کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی دے, نیا سال بہت بہت مبارک ہو. 2025 کا آغاز ہو گیا, سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں, اور دردانہ جی کے لیے دعا کریں, میرے لیے بھی دعا کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سومیا خان جی, بہت اچھا لگا Thank you. آپ کے گانے سنے, آپ سے بات چیت کی. تو اب آڈینس میری اپنے کمنٹس میں بتائیں گی کہ ان کو انٹرویو کیسا لگا. یقیناً اچھا لگا ہوگا. ان کی آواز کتنی اچھی تھی, چہرے کے ایکسپریشن کتنے اچھے تھے, کیونکہ میں خود بھی ایک آرٹسٹ ہوں اور میں ایکسپریشن کا مطلب سمجھتی ہوں. تو یقیناً آپ کے ویوز مجھے بتائیں گے آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا. بہت شکریہ. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ. آپ کی دردانہ رحمان. خدا حافظ.